من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين برادران اسلام سننے والی معززات سامعات ماؤں بہن آج کا اجتماع یہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہے صرف 7 سے 8 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھے قربانی کی عید جو ہوتی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اپنا جانور ساتھ لے کے آئے اور سب سے پہلے وہ جانور قربان کرے اور پھر عام قربانی ہو جائے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ایک ہی اجتماع ہو پورے شہر میں ایک اجتماع چونکہ اب مختلف اجتماعات ہوتے ہیں عیدیں مختلف پڑھی جاتی ہیں مکاتب فکر بن گئے ہیں تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے نماز عید وہ فطر ہو یا اضحیٰ ہو اس کا مین جو مقصد ہے وہ ہے دعا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے سامنے اپنے خطاؤں کی تلافی تو بات مین مقصد ہے اور یہ عید ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جیسے آج جانور قربان ہوں گے ہماری زندگیاں بھی اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے کے لیے اس وقت آج کل کسی سال کسی مہینے اگر میری جان میں اللہ پڑ جائے اگر ایسا وقت آ جائے تو مجھ میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے لیے قربان کر دوں اللہ کے دین اور اللہ کے اسلام کے لیے قربان کر دوں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اور ان کی ذات کے لیے اپنی قربانی اپنی ذات کی یہ میں پیش کروں یہ قربانی ہمیں سبق سکھاتی ہے اس قربانی کے موقع پہ جو جانور کیا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں 1-2 چیزیں میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہوں کچھ تو نقائص ہوتے ہیں جو دراصل پہلے بتانے چاہیے کہ 4 جن میں نقص ہو نقائص وہ جانور نہیں ہو سکتے نمبر 1
جس کے کان میں مسئلہ ہو، جس جانور کے. نمبر 2 جس کی آنکھ میں مسئلہ ہو. نمبر 3 کوئی واضح لنگڑا کے چلتا ہو. نمبر 4 کوئی اتنا کمزور ہو کہ اسے اٹھا کے لے جایا جائے. یہ 4 جانور ان کو نہیں کیا جا سکتا. آج کل سب سے بنیادی جو اس بارے میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے بچپن میں اس کے سینگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ دراصل نقص ہے جانور میں جو اللہ کی تخلیق کو بدل دیا جاتا ہے. آپ اللہ کی تخلیق بدل نہیں سکتے خوبصورتی کے لیے. یہ کمی رہ جاتی ہے. جانور میں کمی ہو کی قربانی کرنی چاہیے. قربانی راتوں کی جیسے اور یہ 4 دن تک ہو سکتی ہے. یہ نہیں مذہب ہے اس نے آنے والے کے لیے ہے تو اتوار تک آپ قربانی نہ ملے تو وہ ایک سے زائد قربان کرتے ہیں تو ان کا ہے ایک آج کر لے کل کر لے اگلے دن کر لیں. نہیں جو آپ کو جانور مل گئے ہیں اللہ نے عطا کیے ہیں آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے آپ کو اللہ نے وہ سخاوت دی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے اللہ کمال ہے تو وہ ایک ہی دن کیے جائیں گے علاوہ اس کے کہ ٹائم نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں 2 مینڈے فرمائے 2 قربان فرمائے سینگوں والے مٹیالے رنگ کے مدینہ طیبہ میں. اور جس سال آپ نے حجۃ الوداع فرمایا آپ نے 100 اونٹ قربان کیے. ان میں 63 حضرت رسول اللہ نے اور 37 حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیے ہیں. تو ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں کیے. تو اس وجہ سے کہ گوشت تازہ ہوتا ہے پھر وہ قربانی گوشت کی ہوتی ہے. اگر عید سے پہلے کوئی جانور قربان کر لے یہ وہ مسائل ہیں جن کا عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو میں نے اس مناسبت سے حالانکہ جمعے کرنے چاہیے وہ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر عید سے پہلے جانور قربان کر دیں آپ اس کے بارے میں سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ایک شہر کئی جگہ عیدیں ہوتی ہیں تو قربانی کا کیا ہے آپ نے وہاں پہ آپ قربانی کریں گے آپ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ گھروں میں جائیں گے صحیح سلامت جائیں گے تو ابھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. جن کا 7 بجے ٹائم ہے وہ 7 بجے کے بعد قربان کریں گے. یعنی عید لازمی ہے اور اس کی دعا میں شرکت لازمی کیا ہے قربانی کا گوشت ہے اور اس دن سے کیا جائے کیا کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جاتا ہے. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جاتا ہے. اس میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کو اسلام کے قرب کے لیے اسلام داخل ہو جائے آپ اس کو دے سکتے ہیں اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں نفرت کا خاتمہ ہوگا. یہاں ہم نفرت کی انتہا اتنی ہے کہ بھائی اور اس کا بھائی آپس میں بھائیوں میں نفرت اتنی ہے کہ وہ سمجھ لیتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ مرنا ختم جینا ختم. حالانکہ جو رشتے اللہ نے بنائے ان رشتوں کو کائنات چاہے بھی تو ختم نہیں کر سکتی. اسی طرح ایک مسلمان اور ایک مسلمان آپس کے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت جبریل نے مجھے پڑوس کے بارے میں اتنی وصیت کی کہ ہوا کہیں اس کو میرا وارث بنا دے. کسی نے پوچھا ایک محدث سے کہ پڑوس کتنا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا 80 گھر ادھر 80 گھر یہ آپ کا پڑوس. اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ پورا معاشرہ ہی آپ کا پڑوسی ہے. جتنے افراد پورے شہر میں رہتے ہیں
والی، اس پہ آپ 1000 روپے بھی نہیں لگا سکتے، وہاں سے گزرنا دشوار ہے، اور وہ گزرنے والے کو جو تکلیف آئے گی اس کا گناہ اس حضرت صاحب کے ہوگا جس کے گھر کے باہر ایسی سڑک اپنے مفادات کی قربانی۔ آپ 60-70 ہزار کا جانور لیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح آپ مکان رہتے ہیں، بعض لوگ اس پہ لٹکا دیتے ہیں، کوئی جوتا لٹکا دیتے ہیں کہ جی اس کا صدقہ ہوگا، نظر نہیں لگے گی۔ اس کا صدقہ کیا ہے کہ وہاں سے سڑک درست گھر ہو جائے۔ یہ چیزیں اللہ پاک عقائد درست فرمائے، اللہ اپنے پہ ایمان رکھنے کا توفیق عطا فرمائے، اور یہ دین آخری تقریر کا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اللہ کے لیے متحد ہو جائے، اپنے اللہ کے لیے فرما بردار ہو جائے، اور جہاں اللہ کہے رک جاؤ وہاں رک جائیں، جہاں کہے چلو وہاں چل پڑے، اللہ کی عبادت کریں، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے فوج شدگان کے لیے، ان کے لیے قربانی کے ساتھ دعا کریں۔ کتنے ایسے ہیں جو آج ویرانے میں پڑے ہیں، کب عید ہو گئی ہے، میرا اپنا چاہنے والا بیٹا، میرا بھائی، میری بہن، میری والدہ، میرا والد، وہ میری قبر پہ نہیں آیا، وہ آپ کے انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نیک اولاد جب والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی قبر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ میں گزارش کروں گا ہر بندہ آج کے دن جب ہم خوشی میں اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کتنے اپنے بچھڑے ہوئے والدین، اولاد، بہن، بھائی، رشتے دار، دوست، اپنے قبیلے والے، ان کی قبروں پر جائیں، دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ اللہ پاک صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی کی جو کھالیں ہیں جامعہ سلفیہ کے لیے، اب مدرسہ ہے لڑکیوں کا للبنات، تو اس کے لیے مسجد میں وہ کھالوں کا وہ جمع کروائیں، تمام احباب اپنے لیے وہ صدقہ جاریہ بنائیں، کھال تو دینی ہے تو وہ آپ اس لڑکیوں کے مدرسے کے لیے تعاون کریں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ایک مسئلہ رہ گیا تھا، عید سے پہلے آپ جس راستے سے آتے ہیں جاتے دفعے الٹ راستے سے جانا ہے۔ مثلا آپ اس سڑک سے آئے ہیں تو جاتی دفعے اس سڑک سے جائیں، اگر یہاں سے آئے ہیں تو ادھر سے جائیں، تاکہ آپ کی جو تکبیرات ہیں ان تکبیرات سے تمام قیامت کے دن وہ راستے آپ کے حق میں گواہی دیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے دعا کرتے ہیں اللہ سے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ملک کی حالات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے ہم دعا کریں۔ اللہ پاک قبول فرمائے تمام کی دعائیں تمام کے حق میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم